ہے، اور آج اگر یہ دین کی روشنی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو ایسا بھی ہے کہ اس لبادے میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پورے شعبے پہ وہ دھبے کا کام کرتے ہیں، اور وہ طاقتیں جو دین دشمن طاقتیں ہیں وہ اسی ایک دھبے کو اٹھا کے ایک کو سامنے رکھ کے ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر عالم کو نشانہ بناتے ہیں کہ عالم ایسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ شعبہ بڑا مقدس ہے، جب شعبہ مقدس ہو تو وہیں شیطان حملہ کرتا ہے، اور جب شیطان حملہ کرتا ہے تو پھر وہ انہیں ایک عالم کی مثال ساروں کے سامنے رکھی جاتی ہے کہ جی اس کا یہ کردار ہے لہذا سارے ہی ایسے ہیں۔ جب ایسا کردار رکھے جائے گا پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے علماء پیشوا ان سے دور ہوں گے۔ دور ہونے میں نقصان ہی انہی کا ہے، وہ دین سیکھ نہیں پائیں گے۔ جب دین نہیں سیکھیں گے تو وہ دور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ کفر کے دہانے پہ منڈیل پہ جا پہنچیں گے۔ تو اس لحاظ سے پہلے تو یہ ہے کہ عالم وہی ہے جس کا عقیدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اور یہ آج بھی ترائے امتیاز ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اہل سنت میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ آج تو داڑھی والے کو بھی دہشت گرد کہا جاتا ہے، وہ جو یا رسول اللہ کا منکر ہے وہی بم بارود والے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے مفتی عبد القوی بد کردار شخص جو اس شعبے پہ بھی دھبا ہے، اس کا بھی نظریہ دوسری طرف تھا، یا رسول اللہ والا نہ تھا۔ اور حالیہ دنوں میں ایک خبیث نے اپنی سفید داڑھی کا بھی حیا نہ کیا، اور پھر آگے وہ جو تھا لونڈا وہ بھی، یعنی ان لوگوں کے کردار نے اس پورے شعبے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن سمجھدار جو ہوتا ہے وہ سیدھے رستے پہ جاتا ہے، وہ گندی مچھلی کو چھوڑتا ہے، اچھیوں کے لڑ لگتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس شعبے کے لحاظ سے مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور حق کو بھی سمجھنا ہے، اور باطل سے بھی بچنا ہے۔ تو آخر میں میری گزارش یہ ہے کہ اسی مشن کی خاطر ہم